أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ البقرہ کا یہ رکوع نمبر 14 ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. تلاوت شدہ آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 113 سے اور ان آیتوں کا اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 121 پر. ان آیتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کچھ خرافاتوں کا تذکرہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جانے والے اہل کتاب کی سازشوں کا پردہ چاک فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے دو اہم ترین باتوں کا حکم بھی دیا. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80 آیتوں میں بنی اسرائیل کی ان عادتوں کا، ان قباحتوں کا تذکرہ فرمایا جس کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم قرار پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنتوں کے مستحق قرار پائے. قرآن مجید اس سلسلے میں ایکتا اور تنہا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ انجیل میں بھی بلکہ تورات میں بھی اسرائیلیوں کے ان کالے کرتوتوں پر نکیر کی گئی، تنقید کی گئی، ان کی برائیوں کو بیان کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان کے جرائم کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی لگاتار سازشوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی قیادت چھین لی اور امت مسلمہ کے سپرد فرمائی. اس امت کی تربیت کے لیے اور پوری انسانیت کی تربیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان گناہوں کا تذکرہ کر دیا جائے، ان معصیتوں کا ذکر کر دیا جائے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل معزول کیے جا رہے ہیں، ہٹائے جا رہے ہیں. اسی تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں اختیار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی، انہوں نے کہا سن تو لیا، عمل کرنے والے نہیں. پھر آگے چل کر جب مدت دراز ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، صدیاں گزر گئی، تو انہوں نے احکام میں تبدیلیاں شروع کی. حالات کو دیکھ کر، لوگوں کا رجحان دیکھ کر، اپنی منفعت اور اپنا مفاد دیکھ کر انہوں نے تورات میں تبدیلیاں شروع کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اپنی کتاب میں تحریف کرنے سے بھی یہ باز نہیں آتے اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بربادی ان کے اس تحریر کی جو انہوں نے ہاتھوں سے تیار کر رکھی ہے اور اس آمدنی کی جو جھوٹ اللہ کی جانب منسوب کر کے انہوں نے کما رکھی ہے غلط فتوے دے دے کر. پھر بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے ان کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ رہا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تو ذکر ہی چھوڑ دیجیے، ان کے تو جانی دشمن تھے ہی. خود یہ جو اپنی تاریخ کا جس کو ہیرو مانتے ہیں، جس شخصیت کو یہ اپنے لیے نجات دہندہ تصور کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ کون سی بدتمیزی ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ کی ہو؟ کیسے انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کے مسئلے کو ایک دکھڑا بنا ڈالا تھا؟ کیسے انہوں نے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا رسانی کی؟ یہ جو ان کا رویہ ہے، اہل اللہ، نیک، اصلاح کرنے والے، انسانیت کی بھلائی چاہنے والوں کے ساتھ معاندانہ رویہ، دشمنی، ستانا، ختم کر دینا، قتل کر دینا، یہ سب ان کے پاس شروع سے روا ہے، آج تک جاری ہے. ایک عربی کے ادیب تھے غسان کنفنانی، فلسطین سے نکل کر جارڈن میں مقیم تھے. لازمی بات ہے جو فلسطینی مسلمان ہوگا وہ تو ان کے خلاف بولے گا ہی بولے گا. یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں جو ان پہ مسلط کر دی گئی ہیں، تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کر تحریری طور پر صحافیانہ انداز میں احتجاج کیا کرتے تھے. وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے اور اپنی 7 سالہ بھانجی کو اسکول سے لے کر گھر آ رہے تھے اور ان کی کار پر ہیلی کاپٹر سے بم پھینک کے ان کو ختم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے. یہ ان کا عالم ہے جو بڑی انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، زبان کی آزادی کی بات کرتے ہیں. اتنا ان کا گھنونا اور کالا چہرہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں اور اندرون میں جائیں تو انسانیت کے ان سے بڑے کوئی دشمن نہ پیدا ہوں گے نہ قیامت تک پیدا ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا سبب یہ کہ غیر اسرائیلی کو وہ انسان ماننے تیاری نہیں ہے، جنتائی حیوان.
جو ان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. اور جب تک گائے بھینس دودھ دیتی ہے اس کو چارہ ڈالا جاتا ہے, اور جب وہ ریٹائر ہو جاتی ہے سڑکوں پہ لوگ نکال کے پھینک دیتے ہیں. تو ایسے ہی جو ان کے کام کا ہے استعمال کرو. جیسے ہی وہ اب ان کے کام کا نہیں رہ گیا, مار ڈالو, جیل میں ڈالو, پھینک دو, کہیں کا نہ رکھو. یہ ان کا مسلک ہے, یہ ان کا مذہب ہے, یہ یاد رکھیں. تو اہل اللہ کے ساتھ ان کا رویہ, حق بولنے والوں کے ساتھ ان کا رویہ, سچائی کو پیش کرنے والوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان کے جرائم میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کا تذکرہ فرمایا. جب جب ان کو حکم دیا گیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے تبدیل کیا, عمل نہیں کیا. سجدے کا حکم ہے تو دیوار سے پیشانی رگڑ لیں گے. قولوا حطۃ کہا گیا ہے کہ مغفرت مانگو, حطۃ کہیں گے, اس لفظ کو تبدیل کر دیں گے. فرمایا کہ ان کو حکم تھا کہ آپس میں جھگڑے نہ کرو, جیسے ہم کو حکم ہے انما المؤمنون اخوۃ, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, ایسے ان کو بھی حکم تھا. وہ بھی صاحب کتاب امت تھے, لیکن فرمایا کہ قتل کرتے تھے, جنگ کرتے تھے, اس کے بعد چندہ کرتے تھے, قیدیوں کو جیل سے نکالتے تھے پینلٹی دے دے کے. تماشا بنا رکھے ہو دین کا, شریعت کا, کہ اللہ کے کچھ احکام پر عمل ہے, کچھ احکام پر عمل نہیں. أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. فرمایا کہ دنیا کی ذلتیں تمہاری قسمت میں مقدر کر دی جائیں گی. اور پھر اس کے بعد سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ تھا, كانوا يستفتحون من قبل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ عربوں کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کو بڑی فتوحات ملے گی, وہ ہمارے درمیان ہوگا, ہم کامیاب ہوں گے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, پہچاننے سے انکار کر دیا, کفر کیا, انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک چیز ہوتی ہے ایمان اور انکار, کہ آدمی بات تسلیم کرے یا نہ کرے. بہت ممکن ہے بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو, بہت ممکن ہے کہ ذہن پرانے سانچے میں ڈھالا ہوا ہے, نئی بات قبول کرنے تیار نہ ہو. لیکن ایک تیسری حرکت جو انہوں نے اپنائی, سازشوں کی, نفاق کی, تہمتوں کی, تکلیف دینے کی, ایذا رسانی کی, یہ شرافت انسانی سے گری ہوئی حرکت تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی کل تحریک, کوشش, جس میں ان کا سارا نزلہ گرتا ہے, وہ یہ ہے کہ تم کو مرتد بنا دو, اسلام پہ نہ رکھو. ان کی ساری خوشی اس بات میں ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, تم کو کافر بنا کر چھوڑو, آخری کوشش ہے. اسی کے لیے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ تم مسلمان رہو. وہ آگے آ رہی ہے. یہ پورے متحد ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. یہ متحد ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرما دی کہ جب 5ویں ہجری میں, ہجرت کا 5واں سال ہے, اور الحمدللہ مدینہ منورہ میں مسلمان سیٹ ہو رہے ہیں, اب ذرا تجارت بھی فروغ پا رہی ہے, قانون نازل ہو رہا ہے, ایک سلطنت ہے کہ وجود میں آ رہی ہے, ان کے سینے پہ سانپ لوٹ گیا. اور یہ دوڑے دوڑے مکہ مکرمہ گئے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے, باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے ڈیفنس کریں گے. تحریری طور پر, زبانی مسئلہ نہیں تھا.
تحریری طور پر دستخطیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلعوں میں بلایا تھا، ایگریمنٹس ہوئے تھے، گواہ مقرر کیے گئے تھے، لیکن کعب ابن اشرف کی نگرانی میں، اس کی سربراہی میں باضابطہ ایک وفد گیا مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کو ورغلایا کہ دیکھو ایک بار کی زبردست قسم کا حملہ کرو تاکہ یہ چراغ بجھ جائے، قصہ ختم ہو جائے۔ تو مشرکین مکہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی مسلمان، ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں ان کے عقیدے کے مطابق ہے، مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان حضرت یوسف پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پہ، حضرت ابراہیم پہ، یہ سارے وہ انبیاء ہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور الحمدللہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ آ کے اس چراغ کو گل کر دو، تو مکے کے مشرکین کو یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ حق پر کون ہے، ہم حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، سچائی پر ہیں، یا مدینے کے لوگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ؟ تو انہوں نے بڑی بے حسی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ اپنی کتاب کے خلاف جا کر کہا کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، ایمان والوں سے تم لوگ اچھے ہو، مشرک ہو، آج بھی کمر ٹھوکتے ہی نہیں ٹھوکتے مشرکین کی، جبکہ تورات میں جو شرک پر لعنتیں ہیں وہ پڑھ کے سنا دے۔ جب جاتے ہیں انڈین تو وہ ڈیلیگیشنز کے سامنے سے ذرا سنا دے تورات کی آیتیں، حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ لیکن یہ ان کا عالم یہ رہا کہ جب کبھی اسلام کے خلاف ان کو کھڑا ہونا پڑا تو پھر کیا یہودی، کیا نصارہ، کیا ہنود، کیا مشرک، کیا مرتد، ملحد، سب ایک ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب اہل ایمان سے ان کا واسطہ نہیں رہ جاتا، جب آپس میں یہ معاملات کرتے ہیں تو آپس میں خود ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، آج بھی یہود کہتے ہیں عیسائی مذہب کچھ بھی نہیں، بکواس ہے کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اور جو ان کے لٹریچر میں موجود ہے اور جس کو وہ بیان کرنے میں کبھی گریز نہیں کرتے، کھلم کھلا بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں شک و شبہ، حضرت بی بی مریم پر بہتان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ کہ نجران کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو عیسائی تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کے عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ حبشہ کے ایتھوپیا کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے تو اسلام قبول کیا تھا، وہ عیسائی تھے، لیکن قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھیجے، اور نجاشی کی وفات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی صحابہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ نجران کا ایک وفد آیا تھا، یہ نجران ایران اور سعودیہ کی سرحد پر پڑتے ہیں، علاقے جنوب میں عیسائیوں کی مملکت تھی، وہاں سے عیسائی ایک وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ تو ان یہودیوں نے دیکھا کہ بات چیت بڑی پازیٹیو ہو رہی ہے، عیسائی متاثر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن کر، حضرت بی بی مریم کا وہ پیارا تذکرہ جو سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سن کر متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بڑی مصیبت ہوئی، بہت پریشان ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، فیصلے سے کہا یہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلا وجہ یہ دعوے دار ہے کتاب کے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے عیسائی اور نصارہ کسی بھی چیز پر بیسلس ہے ان کا مذہب۔ جب انہوں نے یہ کہا تو لازمی بات ہے عیسائی کیوں خاموش بیٹھتے؟ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء،
اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی بیس لیس ہے، ان کا مذہب نہیں ہے، یہ کتاب پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں لیکن عمل بالکل نہیں کرتے۔ حالانکہ کیفیت یہ ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، عہد عتیق تو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اگر آپ موجودہ دور میں بائبل اٹھائیں تو بائبل کے دو حصے ہیں، ایک ہے عہد عتیق جس کو آپ عہد قدیم بھی کہہ سکتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور دوسرے ہے عہد جدید جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو نیو ٹیسٹمنٹ پہ تو خیر یہودی ایمان نہیں رکھتے، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر 50% پہ تو دونوں مذہب ایمان رکھتے ہیں، دونوں احترام کرتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جب وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں، ہمارے پاس کوئی حقیقت نہیں، اس سے پتا چلا کہ دونوں کے دونوں بے حقیقت ہے۔ اب جب دونوں نے یہ کہا، جو زمانے کے دو بڑے آسمانی مذاہب سمجھے جاتے تھے، دونوں گروپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، تو تیسرا گروپ کب خاموش بیٹھنے والا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہا اسی طرح ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مثل قولہم، انہی اہل کتاب کے قول کی طرح کی بات، اہل کتاب جس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی وہی بات کہنی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے الذین لا یعلمون، جن کے پاس علم وحی نہیں ہے، علم کتاب نہیں ہے، جن کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو زمانے میں تو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، آج موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کتنے مذاہب ہیں جو خود ساختہ ہیں، اپنے سے بنا لیے گئے، بلکہ بنا لیے نہیں گئے، اپنے سے بنائے جاتے ہیں، روزانہ ایڈیشن ہوتا ہے، روزانہ ایک نیا روپ دھار لیا جاتا ہے، نیا عقیدہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے جو علم سے بے بہرا، جن کو وحی کا علم نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، نبوتوں کا علم نہیں ہے، وہ لوگ بھی آواز میں لانے لگے، وہ بھی پھر ان کے ساتھ گنگنانے لگے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون، میں کیا ترجمہ کروں، جاہلوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، مثل قولہم، انہی اہل کتاب کے قول کی طرح، جو اہل کتاب بک بک کر رہے تھے انہوں نے بھی بک بک کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کرو اختلافات، جھگڑے جتنا کرنا ہے کرو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جن چیزوں میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کن کے پاس حقیقت ہے، کن کے پاس نہیں ہے، کن کے پاس علم ہے، کن کے پاس نہیں، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ ان سب کے دامن پر ایک داغ ہے، یہ سب ایک جرم کے مجرم ہیں، اور وہ جرم کیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بدترین ظالم کون ہوگا جو شخص مساجد کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام کے چاپنے سے روکتا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، خراب عربی میں ویران کرنے کو کہتے ہیں، اردو میں تو خراب کی چیز بگڑ گئی تو کہتے ہیں، لیکن عربی میں جب کبھی خرابن کہیں گے تو آبادی کے مقابلے میں جو ویرانی ہوتی ہے وہ مفہوم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مساجد کو ویران کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے یہودیوں نے یہ کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں، پوری ان کی کوشش ہے مسجد اقصی میں نماز نہ ہو، کتنی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کس قدر نماز میں آنے والوں کو ستاتے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی جا کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ جرنلزم کی ضرورت ہے، نہ میڈیا کی ضرورت ہے۔ اتنے پہرے کھڑے کر دیتے ہیں کہ عالم یہ اگر کوئی نوجوان جا رہا ہو تو اس کو تو گرفتار کر کے چھوڑیں گے۔ یہ فلسطینی قوم ہے جو پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے، اور جو عام طور پر معمر حضرات اور خواتین، ایسے نہیں 200-400 ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں
اور مسجد اقصی میں باوجود رکاوٹوں کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ان ظالموں سے بدتر ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مساجد سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے کہ وہ جائیں، نماز پڑھے، تلاوت کرے، سجدے کرے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے یہ ظلم کیا اور حرم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے نہ دی۔ حرم شریف میں صحابہ کو نماز کرنے سے روکتے رہے۔ اور مشرکین مکہ سے بدترین ظالم کوئی نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسلامی نقطۂ نظر سے نہ بھی دیکھے ہم تو ان کے خاندانی نقطۂ نظر سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سب سے اچھے خاندان کے سب سے درمیانی اور سب سے عمدہ فرد تھے، ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے اور دور دراز سے ننگا ہو کر آتا تو اس کو طواف کرنے دیتے تھے۔ اتنے گئے گزرے تھے یہ، اللہ تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا ان کا۔ اگر ذکر بھی باقی ہے تو پھر مذمت کے ساتھ باقی ہے، ورنہ تو ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ان عیسائیوں نے بھی حرکت کی۔ دو مرتبہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب رومی حکومت نے عیسائی مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے پھر یہودیوں سے لڑائیاں کی اور بیت المقدس پہ انہوں نے حملہ کیا اور مسجد اقصی کو، اور اس وقت لازمی بات ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کے اعتبار سے جو نمازیں ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اس سے نہ صرف روکا بلکہ اس بلڈنگ کو جو ہیکل سلیمانی کہلائی جاتی تھی جس میں یہودی عبادت کیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی، مٹی میں ملا دیا اور اس کے ملبے کو اٹھا کر لے جا کر کچرے میں پھینکا کہ دوبارہ یہاں بلڈنگ نہ بنے۔ عیسائیوں نے یہ حرکت کی۔ دوسری مرتبہ ان عیسائیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کو تباہ کر کر، اگر تم کو مسلمانوں سے نفرت تھی تو ٹھیک ہے، مسجد کو بند کر دیتے، تالا لگا دیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ گھوڑوں کا استبل بنایا اور گھوڑوں کی لید سے مسجد کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، مسجد کو زخمی کر دیا، اس میں بم بلاسٹ ہوئے، اس کے کیا کیا عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے دوبارہ اس مسجد کو صاف ستھرا کیا، فتح کیا، ورنہ 98 ایئرز، 2 سال کم 1 صدی اس مسجد کو، مسجد اقصی کو انہوں نے ویران رکھا۔ آج تک نشانیاں باقی ہیں جو انہوں نے مسجد کو ڈیمیج کیا تھا، جہاں جہاں انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، اور مسجد کی چھت کو سنبھالنے کے لیے دوسرے بعد میں پلرز لگائے گئے تاکہ اس کا وزن، اس کا لوڈ برقرار رہے، ورنہ گرنے کا اندیشہ تھا۔ غیہ علم ہے کہ اسپین میں زبردست قسم کی مساجد جس میں مسجد قرطبہ انتہائی خوبصورت مسجد، لیکن اس کو انہوں نے کلب میں تبدیل کیا جہاں ڈانس ہوتا ہے۔ انہوں نے اس مسجد میں گندگی کی، لوگوں کو شراب پلایا۔ تمہاری شرافت کہاں گئی؟ تم کو اگر مسلمانوں سے دوری، تالا لگا دو مسجد کو، لیکن یہ گندگیاں کر کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ ان سے بدترین ظالم اور ان سے بدترین گناہگار دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو گندگیوں کے اڈے بنائے جائیں۔ اور پھر آپ کے برادران وطن بھی کم نہیں ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی کیا 70 سال دیا، وہ سارے ظلم انہوں نے کر لیے جو تاریخ میں لوگوں نے 700 سال میں کیا، 800 سال میں کیا، ان کو 70 سال کافی ہو گئے۔ لیکن جب ان کے اوپر زوال آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی سورۃ الفجر میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، کہیں گے نہیں رہ جائیں گے۔ کہ مساجد کے پیچھے جو پڑتے ہیں، یاد رکھیے، مساجد کو ویران کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور مساجد کو مصلیوں سے جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس سے بڑھ کر
کوئی بدترین ظالم نہیں ہے. اور آگے چل کے کیا ارشاد فرمایا دیکھیے, فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. اللہ کے گھر میں تو سب کو خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. یہ اللہ کا دربار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. احترام کے ساتھ داخل ہو, خوف کے ساتھ داخل ہو, ادب کے ساتھ داخل ہو. لہم فی الدنیا خزی, جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے, نماز سے, تلاوت سے, رکوع سجود سے, اعتکاف سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی, دنیا میں ہم ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں بہت بڑے عذاب سے ان کو دوچار کریں گے. اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی تصویر کشی کی ضرورت نہیں ہے. تم متحمل نہیں سکو گے, افورڈ نہیں کر سکو گے اس عذاب کے نقشے کو, منظر کشی کو. اتنے بڑے عذاب سے ہم دوچار کریں گے. ان کی کھوپڑیاں چٹخ دی جائیں گی, ان کو جلا دیا جائے گا. کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. وہ ایمان والے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. اور مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی ڈیکوریشن نہیں ہے, مسجد کی آبادی بناؤ سنگار نہیں ہے, مسجد کی آبادی قیمتی قسم کی قالینیں بچھا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگ جذبے سے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. ایک بڑی حقیقت ہے, قیامت کی علامتوں میں سے ارشاد فرمایا کہ مساجد سجائی جائیں گی. مسجدیں سجتی ہیں سجدوں سے, مسجدیں سجتی ہیں دعاؤں سے, تلاوت سے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کے سلسلے میں حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام حضرت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ دیکھو میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, سجدے کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسلک کی بنیاد پر, جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو جوادوں کی بنیاد پر ویران کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو نماز پڑھ سکتا ہے, تو نہیں پڑھ سکتا, تو نماز پڑھے گا مسجد دھوئی جائے گی, تو نماز پڑھنا ہے تو دوسری مسجد میں جا, اس مسجد میں نہیں, وہ سب یہی جرم کے حامل سمجھے جائیں گے جس جرم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. فقہی طور پہ حکم کیا ہے؟ فقہی طور پر حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر اعلان کر دیا جائے عوام الناس کے لیے کہ یہ مسجد ہے, بس اس کو کھول دیا جائے. ہاں آپ نے اپنے گھر میں ایک روم بنا دیا, عوام کے لیے آپ نے نہیں کھولا, اس کے بارے میں آپ نے اعلان نہیں کیا, آپ ہی اس روم میں نماز پڑھتے ہیں. ہوٹل نے اپنے عمارت میں ایک روم مخصوص کر لیا, وہاں نماز پڑھی جاتی ہے, عوام کے لیے نہیں کھولا گیا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ مصلی رہتی ہے, اس کو مسجد نہیں کہا جاتا ہے, مسجد کے احکام نہیں ہوتے. لیکن فقہاء نے لکھا جیسے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کھول دی گئی مسجد سب کے لیے, جو چاہے یہاں نماز کے لیے آ سکتا ہے, تو اب وہ وقف ہو گئی. اب اس میں مسلک کی بنیاد پہ کسی کو نہیں روکا جائے گا, مذہب کی بنیاد پر, مشرب کی بنیاد پر. اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اب یہاں لوگ نماز پڑھیں گے. ہاں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتمیزی نہ ہو, دنیاوی گفتگو نہ ہو. فرمایا اللہ کا گھر ہے, دعاؤں کا اہتمام کرو, اعتکاف کرو, نمازیں پڑھو, تلاوت کرو. یہ ساری چیزوں کے لیے مسجدیں کھول دی جائیں گی. اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے تھے, ارشاد فرماتے تھے کہ مسجد میں آ کے اعلان مت کرو میرا بچہ گم ہو گیا, میرا سامان گم ہو گیا, میرا خچر گم ہو گیا. فرمایا اگر کوئی اعلان کر رہا ہے تو تم یہ کہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی صاحب یہ کہتے ہیں میری فلاں چیز گم ہو گئی مسجد میں آ کر, تو تم یہ کہو اللہ اس کی چیز نہ دلا, اس کو ہمیشہ کے لیے گم ہی کر دے, ختم کر دے. کیونکہ مسجد ہے یہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے کہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ یہاں کی جائے. دعا کرو آ کر, کوئی چیز بیٹا گم ہو گیا, کسی کا بچی گم ہو گئی, دعا کرو. اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تجارت سے روکا, مسجد میں خرید فروخت نہ ہو. حدود مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے, کوئی گیٹ کے پاس کر رہا ہے, دروازے کے باہر کر رہا ہے, لیکن فرمایا کہ مسجد کے اندر تجارت نہ کرو, دنیاوی بات نہ کرو. فرمایا نہا دھو کر آؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد,
نماز کو آتے ہوئے اپنی زینت اختیار کرو، یہ نہیں ایسے بدبودار کپڑے پہنے ہوئے نماز کے لیے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑوسی مصلی کو تکلیف ہو رہی، اسی لیے آپ نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر جب تک مسواک نہ کر لو مسجد میں نہ ہو، تاکہ تمہارے منہ کی بدبو فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور وہ منہ کی بدبو جو گٹکا کھا کھا کے اور بیڑیاں پی پی کے ہوتی ہے، وہ تو فرشتوں کو کیا شیطان کو بھی تکلیف پہنچاتی ہوتی ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے، ایک تو یہ چیزیں استعمال ہی نہ کی جائے، اس کو تو بعض فقہا نے حرام لکھا، چلیے جس میں حرام نے لکھا اس میں مکروہ تحریمی تو لکھا ہے، مکروہ تحریمی قریب قریب حرام ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ پھر اگر استعمال کی ہی جا رہی ہے تو پھر مسجد میں آنے سے پہلے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، اس شان کے ساتھ ہونی چاہیے جس شان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے۔ اس گھر کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر میں کوڑا کرکٹ، اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں مسجد میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالا جائے، راستہ نہ بنا لیا جائے کہ شاؤٹ روڈ اس سے نکل جاؤ مسجد میں سے ہو کے، یہ ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون تھی جو بہت ہی یعنی کالی کلوٹی سی باندھی تھی، جن کا نہ حسب نسب معلوم ہے، نہ کس گھر میں رہتی، کہاں رہتی، وہ خالی اوقات میں آ کے مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتی تھی۔ 3-4 دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، تو پوچھا کہ وہ ایک بی بی آتی تھی اور مسجد کی صفائی کر کے چلی جایا کرتی تھی، وہ نہیں آ رہی ہیں، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی وفات ہو گئی۔ کہا وفات ہو گئی؟ تو لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی، کہا وہ خاتون تھی ایسی بیچاری، اب جانتے ہیں نا اس زمانے میں باندیوں کی ایسے ہی اہمیت نہیں ہوتی، پھر وہ باہر کی کہیں حبشہ کی کالی کلوٹی۔ تو کہا اللہ کے رسول وفات ہو گئی، اس کو چند مسلمانوں نے نماز پڑھ لی جنازے کی اور ان کی تدفین ہو گئی۔ کہا دلونی علی قبرہا، اس کے قبر پہ مجھے لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پہ آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ مسجد کی خدمت کی وجہ سے نصیب کھل گئے اس خاتون کے۔ لہذا مسجد کی خدمت یہ اللہ کی عبادت سمجھ کے کی جائے، سیاسی شہرت کے لیے نہ کی جائے، عہدوں کے لیے نہ کی جائے، یہ روب جوانی کے لیے نہ کی جائے، اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے ویسے ہی مسجد کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن کے ذریعے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ مسجد آتے جاتے ہیں نا تو تم ان کے ایمان کی گواہی دو، ایمان میں پکے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے گھر سے وابستہ ہے، لیکن خدا کے لیے اس وابستگی کو دنیاوی نہ کریں، اخروی رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسجدیں آپ ایسی بنائیں کہ اگر سامنے کا حصہ بند بھی کرنے پہ مجبور ہیں تو کم سے کم ایک صف ایسی ہو کہ دیر سے آنے والے مسافر، دور دراز سے پہنچنے والے وہ نماز تو پڑھ سکیں۔ پوری مسجد باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے اور مؤذن صاحب چابی لے کے ٹہلتے رہتے، یوں سنت ختم ہو تالا لگا دوں میں۔ تالا لگانے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں۔ اب کیوں آپ نے اتنے قیمتی فانوس لگا دیا اور اتنے قیمتی قالینیں بچھا دیے کہ چوری کا ڈر ہو گیا؟ یہ مسجد میں کون کیا چوری کرے گا؟ سوچیے آپ، کھلی ہے ماشاءاللہ سے۔ ایسے ہی مسجدوں میں ہونا چاہیے، لیکن اگر کم سے کم کسی وجہ سے آپ اندرون کے دالان کو بند بھی کرتے ہو، در کو بند بھی کرتے ہو، تو بیرون میں اتنا انتظام ہونا چاہیے چھت کے نیچے کہ لوگ نماز پڑھ سکے آ کر۔ تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی لوگ سفر سے آتے ہیں، کبھی کبھی اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مسجد میں ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ کہ ہر وقت نماز لوگ پڑھ سکے، کیونکہ جو مسجدوں کو نمازوں سے روکے گا، عبادتوں سے روکے گا، تو اس کا شمار اسی خانے میں ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو مسجدوں میں نماز اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر سے وہ رکاوٹ بنتا ہے اور اس کی مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے۔ کسی کو بھی یاد رکھو، اولئک ما کان لہم، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ مسجد میں روب کے ساتھ سینہ پھلا کے داخل ہوں
यदखुलुहा इल्ला खाइफीन, दबदबे के साथ झुककर अल्लाह के दरबार में हाजिरी इस कैफियत के साथ दाखिल हो, वरना दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अज़ाब अजीम होगा। अब इसके बाद से माहौल थोड़ा सा साजगार हो रहा है किबले अव्वल से किबले सानी की तरफ रुख करने का, और जहन साजी के लिए अल्लाह ताला ने बात, चूंकि मस्जिद का जिक्र निकल गया, और आप जानते हैं सारी मस्जिदें वो काबतुल्लाह की बेटियां मानी जाती है। इस तरह से लफ्ज आता है बेटी है, जैसे माँ और बेटी का रिश्ता होता है, ऐसे ही हर मस्जिद का रिश्ता काबतुल्लाह से। जिस मस्जिद की निस्बत काबतुल्लाह की जानिब नहीं, वो सही नसब नहीं है। हर मस्जिद की निस्बत, तो हम सबसे पहले किबला ठीक करते हैं, बिल्कुल किबला सही हो। आजकल जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए उनसे चेक करते हैं। अब मुझे हैरत होती, पिछले जमाने में 500 साल 600 साल पहले कैसा करते थे कि बिल्कुल किबला तय रहता था। तो फरमाया कि देखो, झगड़ा मशरिक का नहीं है, मगरिब का नहीं है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक भी अल्लाह का बनाया हुआ है, मगरिब भी अल्लाह का बनाया हुआ है। मशरिक कहते हैं मकानुश शुरूक, अरबी के एतबार से मशरिक, ये इसको अरबी में टेक्निकली हमारे दीनी मदारिस के बच्चे भी जानते हैं कि इसको ज़र्फ़े मकान कहते हैं या इसमें मकान कहते हैं, और उसका वजन मफ़ाल या मफ़ईल आता है। अगरचे के मशरक होना चाहिए, लेकिन अरबी के एतबार से मशरिक है, मगरिब है। तो मकान शुरूक यानी सूरज जहां से तुलू होता है, ईस्ट, और मगरिब मकानुल गुरूब यानी सूरज जहां डूबता है, गर्ब। ये दो रुख का तस्करा फरमाया, शुमाल और जुनूब का तस्करा नहीं, यहां भी नहीं है, आगे भी आप देखेंगे जहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल मग़रिब, और सूरह रहमान में भी रब्बुल मशरिक़ैन और रब्बुल मग़रिबैन, तो ये मशरिक और मग़रिब का तस्करा है। शुमाल और जुनूब को नजरअंदाज किया गया है। इसकी दो वजह है। वजह नंबर एक तो लॉजिक है कि अरबों के नजदीक ये दो जो सिमतें हैं, मशरिक और मग़रिब, ईस्ट और वेस्ट, ये तो तय है, क्योंकि सूरज निकल रहा है, शुरूक, गुरूब हो रहा है, मग़रिब, गुरूब, ये तो तय हो गया। अब शुमाल और जुनूब तो हमने नाम रख दिए, कोई चीज नहीं है, वो ये कहते थे, उनकी अपनी एक लॉजिक थी। दूसरी बात ये है कि हज़रत बीबी मरियम मस्जिद अक्सा में जब मोतकिफ रहती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से उनको वक्फ कर दिया गया था। आपकी वादे मोहतरमा ने, हजरत हन्ना ने आपको वक्फ कर दिया था इबादतों के लिए, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके निगरान थे, जो आपके खालू भी थे, सरपरस्त थे। तो उस वक्त फंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, तो मशरिक के एक हुजरे को, छोटे से हुजरे को हजरत बीबी मरियम ने अपना मोतकफ बना लिया था, मकान एतिकाफ की जगह। आज भी मशरिक में है। मस्जिद अक्सा में आप जब दाखिल होंगे तो मशरिक के सिमत वो गुजरा पड़ता है जहाँ हजरत बीबी मरियम थे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मसला हो गया, इन्हें आपको आसमान पर उठा लिया गया और ईसाइयत थोड़ा फैलने लगी, तो ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा के कैंपस में, बड़े कैंपस है वो, उस कैंपस में मशरिकी हिस्से को फजीलत देने लगे, अहमियत देने लगे कि हजरत बीबी मरियम का वो मकाम है। अब मशरिक 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 कहने लगे, तो यहूदी रिएक्शन में अल-जिदार अल-गरबी, मगरिबी दीवार को पकड़ लिए। वो आज भी वेस्टर्न वालन की है, जाकर देख लीजिए, सर रगड़ रगड़ कर रोते। तो उन्होंने मगरिब को पकड़ लिया रिएक्शन में कि तुमको अब तक तो मालूम नहीं था कि मदद क्या है, इबादत क्या है। अब मुसलमानों की अजान सुन सुन के रिएक्शन में कह रहे ये चालीसा पढ़ेंगे, वो चालीसा पढ़ेंगे। रिएक्शन में मजहब बनाते हैं लोग। इस्लाम में इजाजत नहीं है किसी के रद्द अमल में तुमको एक इबादत ईजाद करो, एक जुलूस ईजाद करो, एक रस्म ईजाद करो, सख्ती से मना है इस्लाम। लेकिन जिनके पास वही इलाही की रोशनी नहीं है, उनका मजहब ऐसे ही बनता, तू वो किया तो मैं ये करूंगा। यहूदियों ने मगरिब को मुकद्दस जाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ना ईसाइयों का मशरिक, ना यहूदियों का मगरिब,
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب آگے چل کر مدینہ منورہ میں ایک حکم آنے والا ہے، اور وہ ابھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 1-2 اتواروں کے بعد وہ آ جائے گا کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہونا ہے کہ آپ اپنا رخ بجائے مسجد اقصی کے کعبۃ اللہ کی جانب کریں نماز کے موقعوں پر۔ تو مدینہ منورہ میں یہ ہو جاتا ہے قبلہ کدھر؟ جنوب میں، نہ مشرق نہ مغرب، جنوب کی طرف رخ ہوگا مدینے میں۔ مدینے میں قبلہ جو ہوگا جنوب میں ہوگا، کیونکہ مدینہ نارتھ میں ہے مکہ مکرمہ کے۔ اب آپ مکہ مکرمہ کے ساؤتھ میں چلے جائیں گے تو آپ کا رخ کدھر ہوگا؟ نارتھ کی جانب۔ تو نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سمتوں میں کوئی تقدس نہیں ہے، یہ سائڈ مقدس، وہ سائڈ مقدس نہیں، کوئی چیز مقدس نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ پھیرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، ہر جگہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بڑی وسعتیں رکھنے والا ہے۔ ریئیکشن میں دین، رد عمل میں دین، وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ لہذا عیسائیوں نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہا عیسائیوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اولاد رکھ لی۔ اتخذ کا لفظ دیکھیے، یہ میں اس کو ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ امت مسلمہ نے یہ سخت موقف اس لیے اپنایا کہ شروع میں چھوٹی سی غلطی آگے چل کے بہت بڑی بن جاتی ہے، آگے چل کے بہت بڑی گمراہی، جہالت، دین سے دوری کا سبب بن جاتی۔ آج کچھ نہیں لگ رہا آپ کو، چھوٹا سا مسئلہ لگ رہا ہے، مباح ہے کہیں گے، زیادہ مکروہ ہے، لیکن یاد رکھیے بگڑتے بگڑتے یہ کفر، شرک، ارتداد تک لے جاتا ہے۔ اسی لیے امت اصرار کرتی ہے، امت کے علماء اصرار کرتے ہیں کتاب و سنت پر عمل ہوگا، اس سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے آپ کو۔ لہذا شروع میں عیسائیوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا بیٹا پہلے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ اتخذ کے معنی ہوتے ہیں ایڈاپشن، ایڈاپٹ کر لیا، بنا لیا، متبنہ۔ یہ متبنہ کا مسئلہ، ایڈاپشن کا مسئلہ، یہ بہت دنوں تک چلتا رہا، صدیوں تک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے میں عرض کر رہا تھا نا، بگاڑ بڑھتا ہے، لہذا بگاڑ بڑھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا بیٹا فی ذاتی ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اب ان کا عقیدہ یہی ہے، اللہ کا ایک جز، لا حول ولا قوت الا باللہ، اب اللہ تعالیٰ کا ایک جز ہے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں روتے تھے، دعا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو کہا نہیں بیچ میں ایک اور روح ہے، اور اقانیم ثلاثہ ان کا عقیدہ ہے، وہ قانون کو سمجھا ہی نہیں سکتے کیا ہے، 3 الگ الگ ذاتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس کے بعد روح القدس ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس عقیدے کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے درجے پہ آتے ہیں، ان کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں میں، ہم تو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ تو خدا میں، خدائی میں جب وہ ڈویژن کرتے ہیں تو فرسٹ کلاس کو اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، کفر بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کل بہت پھیلائی جاتی ہے عیسائیت، ہم کو حقیقت معلوم رہنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر روح القدس، تیسرے نمبر کے خدا، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ایسے لغویات ہے جو انہوں نے عقیدے میں ایجاد کر رکھے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ نے، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے اولاد اور بیٹا، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب جب عیسائیوں نے کہا تو یہودیوں کو بڑی پریشانی ہوئی، یہ تو بہت کامیاب ہو گئے، بھیڑ کی بھیڑ چلی جا رہی ہے عیسائیت کی جانب۔ لہٰذا انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ایک ہی بیٹا کیوں بھی، کم سے کم 2 بیٹے تو ہونا چاہیے، عزیر ابن اللہ۔ دوسرا عقیدہ انہوں نے بنایا کہ عزیر نعوذ باللہ جو ایک نبی و رسول ہے، ان کو کہا کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے وہ عقیدہ بنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا ہی نہیں، حضرت عزیر تک کیوں،
حضرت عزیر تک کیوں منحصر رہے، موقوف رہے بات، لہذا آگے چل کے کہا نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، سب کے سب، زانی، لچر، شرابی، ڈاکو، ظالم، چور، سب اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ برباد کر دیا ان لوگوں نے مذہب کو، کیوں؟ اس کی حقیقت ابھی آ رہی ہے، وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے آرڈر تلے گرفت میں ہیں، قانتون، سب اس کے کنٹرول میں ہیں، قابو میں ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو بغیر ماڈل کے پیدا کیا۔ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جس کے لیے پہلے سے ایگزامپل نہ ہو، مثال نہ ہو۔ لہذا فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کو بغیر نقشے کے پیدا کیا۔ باقی ساری مخلوق جو چیزیں بناتی ہیں ان کے لیے یاد رکھیے ایگزامپل ہوتا ہے، ان کے لیے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک مثال ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کوئی چیز بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، کس نے اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ ارتھ کو آپ ایسا پیدا کیجئے، گول گلوب کو یوں دوڑا دیجئے، یوں گھما دیجئے، سورج کو یوں پیدا کیجئے، گیسز کو جلا دیجئے، کس نے مشورہ دیا؟ نعوذ باللہ۔ کون سا انجینئر تھا، کون سی ٹیکنیک تھی؟ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان ایسی ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کبھی وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، پھر مجال نہیں کہ رکاوٹ آئے، دیر ہو جائے، ڈیلے ہو جائے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو علم سے بے بہرا ہے، وحی الہی کا کوئی علم نہیں، نبوت کا کوئی علم نہیں، کتابوں کا کوئی علم نہیں، شمع معرفت جن کے درمیان وہ جلی ہی نہیں ہے، ایسے اندھیروں میں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، آپ پر ہی کیوں وحی آ رہی، اللہ میاں ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ نعوذ باللہ۔ لولا یکلمنا اللہ، یا او تأتینا آیۃ، معجزے ہم پہ کیوں نہیں ظاہر ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آنکھوں سے معجزے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں اینٹ کو پکڑ لیں تو سونے کی نہیں بن جاتی ہے؟ ہم کیوں یہ کریں تو یہ نہیں ہو جاتا؟ ہماری انگلیوں سے کیوں پانی نہیں نکلنے لگتا ہے؟ یہ معجزے آپ لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، پچھلی امتوں کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے، حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ، سارے نبیوں اور رسولوں کے سامنے ایسی باتیں کہی گئی تھی۔ ہم سے اللہ میاں کیوں ڈائریکٹ نہیں بولتا؟ نمبر 2 کہ ہمارے کرشمے ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں ظاہر ہوتے ہیں؟ تو فرمایا دیکھو، یاد رکھو، چونکہ یہ داعیانہ مزاج ہے، تربیت کرنا ہے نا، ورنہ ہم جیسے اگر ناقص العقل ہو تو ہم کہیں کہ یہ منہ مسور کی دال، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو نعوذ باللہ منہ لگائے، ہم تو یہی بولیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، الرجک نہ ہو جائے، اریٹیٹ نہ ہو جائے، نفرتیں نہ پڑے۔ تو فرمایا دیکھو یہ سب باتیں چھوڑو تم، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے کرشموں کو، نشانیوں کو، معجزوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ کتنے معجزے چاہیے تم کو؟ ایک ایک آیت معجزہ ہے قرآن مجید کی، قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل معجزہ ہے۔ جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں یتیموں کا زندہ بچنا مشکل نہ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ معجزہ ہے۔ جس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے وہاں زنا کا بازار عام تھا، جھنڈے لگے ہوئے تھے جہاں جن گھروں میں زنا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا معاملہ یہ کہ سطر سے کپڑا ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر، یہ معجزہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل معجزہ۔ معجزات تو کتنے ہیں جو تمہارے لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اور آپ کی آمد سے پہلے
فیل کا واقعہ اور ہاتھیوں سے کعبۃ اللہ کو بچانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، آسمان پر بادل سفر کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، یہ معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، راہب بھاگ کر آتا ہے، کہتا ہے یہ صاحب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر بصرہ گئے، یہ شام میں ہے جس کو آپ سیریا کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت لے کر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے قیل اللہ فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے، 24 سال کے آپ، ابھی دور دور سے نبوت کا کوئی لنک نہیں ملا ہے، رسالت ابھی نازل نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے سو رہے ہیں، ایک راہب دور سے چرچ سے، جو کبھی اپنے چرچ سے نہیں نکلتا تھا، نکل کر بھاگ کر آیا، اور میسرہ جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت خدیجہ نے ساتھ کر دیا تھا، ان سے وہ راہب پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قریش کے مکہ مکرمہ کے رہنے والے، جتنا وہ بیچارہ جانتا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ نبی بننے والے ہیں، کیونکہ یہ درخت کی خصوصیت ہے کہ اس کے نیچے صرف انبیاء لیٹے ہیں، آج تک غیر نبی کبھی نہیں لیٹا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ نبی بننے والے ہیں، معجزات تو معجزات ہے، لائن لگی ہوئی ہے، تم کو کیا چاہیے؟ فرمائیں کہ دیکھو قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنا چاہتے ہو تو معجزات کی لائن ہے، معجزات کی لسٹ ہے جو تمہارے سامنے آ گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ان جھگڑوں کو چھوڑیے، ان ڈیبیٹس کو چھوڑیے، ان کی بحثوں کو چھوڑیے، آپ اپنی ڈیوٹی کیجئے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور برے انجام سے آگاہ کرنے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنم میں جائیں گے نا ان کے بارے میں رسول آپ سے سوالات نہیں ہوں کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، بغاوتوں، نافرمانیوں، معصیتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جواب دیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اب ایک چیز میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی ایک ہی پالیسی ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے اے مسلمانوں، اے اللہ کے رسول، نہ یہودی راضی ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرو، غلام نہ بن جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، جب تک کہ تم ان کے پیروکار نہ بنو گے تو وہ تم سے خوش ہونے والے نہیں، چاہے تم ان کی دعوت میں جاؤ نہ جاؤ، ان کو دعوت میں بلاؤ نہ بلاؤ، یہ سب چیزیں سرسری ہیں۔ ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کرو، ان کی بات مانو، ان کے حکم کے خلاف نہ چلو، یہ ہے ان کی خواہش۔ لیکن یاد رکھو، دو حقیقتوں کو یاد رکھو اور ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ایک خدا ہے، ہدایت، وحی الہی، نور نبوت، شریعت، اللہ تعالیٰ کا دین، صراط مستقیم، کسی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیجئے، خدا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ہوا، ہوا کے معنی ہوتے ہیں، وہ اردو والی ہوا نہیں ہے، بلکہ الہوا عربی میں کہتے ہیں خواہشات نفس، جن کا دین خواہشات نفس ہے، جن کی شریعت خواہشات نفس ہے اور جن کی عبادت خواہشات کا نتیجہ ہے، وہ ایک طرف ہے۔ یہ دونوں ہی کا مقابلہ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیے، یا تو خدا ہے اللہ کا حکم، یا پھر ہوا ہے شیطان کا حکم، خواہشات نفسانی، میں دین بنا لوں، میرے بزرگوں نے دین بنایا، میرے خاندان میں یہ ہوتا ہے، میرے کلچر میں یہ ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ آمین ارشاد فرما۔ خدا کیا ہے؟ خدا ہے قرآن مجید، خدا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ارشادات، یہ خدا ہے، یہ نور نبوت ہے، علم نبوت ہے، یہ وحی الہی کی بنیاد پر دین ہے۔ اس دین کے ہم سے مطالبہ ہے کہ اس دین کے ہم پیروکار بنیں، اور اس کے مقابلے میں جو رہ گیا وہ یاد رکھیے 10 قسم کی باتیں نہیں ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو،
یا ان سے ہٹ کے اور بھی کوئی بھی مذہب ہو، وہ خواہشات کا نتیجہ ہے، اپنی خواہشات، اپنے ملک کا کلچر، اپنے علاقے کی تہذیب، ہم کوئی اچھا لگ رہا ہے کرنے میں کیا حرج ہے، کر لینے میں کیوں خلاف آپ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا یہ کرنے سے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ شعور کی تربیت کی بات، ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نہیں روکا ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک حد تک بات صحیح ہے، کب ہے؟ آپ کے کھانے پینے میں، کپڑے پہننے میں، گھر بنانے میں، گاڑی چلانے میں، لیکن عبادت کے معاملے میں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نہیں کہا یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے، خرافات ہے۔ عبادتوں کے معاملے میں یہ کلیہ نہیں چلے گا۔ لہذا عبادت کے سلسلے میں یہ کہوں کہ نماز جنازہ سے پہلے اقامت کہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے نہیں ہے بھائی، شریعت میں اللہ کے رسول نہیں روکے تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کر سکتے، اللہ کے رسول نہیں کیے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کے پاس نعوذ باللہ یہی کہنا چاہتے نہیں۔ یاد رکھو جب کبھی دین کا معاملہ آئے گا، عبادتوں کا معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت کیجئے، ورنہ یہ عبادت نہیں ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چلو، جہاں پہنچنا ہے پہنچو، ہم نہیں چلیں گے، ہم اتباع کریں گے خدا کی، ہم اتباع کریں گے وحی الہی کی، اللہ کی کتاب کی، ہم پیروی کریں گے سنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امور تعبدی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہاں کھائیے پکائیے، اللہ کے رسول نے بریانی نہیں کھائی تھی، آپ کھائیے، کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، امور دنیا ہے یہ امور آخرت نہیں ہے، امور آخرت اور دین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل کر گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی پہ ہماری ضد ہے، یہاں ایک ہی چھٹو گے تو یاد رکھو عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، شرک آ جائے گا، الحاد آ جائے گا۔ یہیں رکو۔ شروع میں 31 سے یہ باتیں کہی جا رہی تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج ہماری آواز سے آواز ملانے لگے انہی کے علماء، جب انہوں نے دیکھا کہ میلاد النبی کے دن ڈی جے بجا کے لوگ ناچ رہے ہیں تو کہا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گئی بات، اب سمجھ میں آ رہا۔ اسی لیے شروع سے تربیت کی جائے، سنت کے سانچے میں امت کو ڈالا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں عافیت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی نجات کا راستہ ہے۔ اور وہ ایک طرف خدا ہے، دیکھو قل ان ھدی اللہ هو الہدی، خدا کیا ہے؟ ہدایت نامہ، ہدایت ہے اللہ کا دین، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہاں بھی دیکھ لیجیے وما ينطق عن الهوى، خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے رسول کلام نہیں فرماتے، فرمایا ان هو الا وحی یوحی، وحی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں۔ لہذا سنت رسول، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر لوگوں کی خواہشوں کی رعایت کرو گے، جبکہ بعد الذی جاءک من العلم، مسلمانوں تمہارے پاس علم نبوت آ چکا ہے، وحی الہی آنے کے باوجود لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے ہٹ کے تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے گا، پھر مصیبت میں پڑے رہو گے، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، وہ تم خود دیکھ لو گے، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے ہٹ کے من ولی کارساز ولا نصیر مددگار، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی کام بنانے والا ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی کتاب سے نوازا۔ یہ کتاب پڑھو، اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ گے، یہ کتاب پڑھو، فرشتوں کی طرح تمہارا مقام بلند ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ حق تلاوت یہ ہے مخرج پورا ہو، مخرج جو آواز ہے نا وہ پوری ادا ہو۔ وہ جو پڑھنے کا ایک اسٹائل بن گیا ہے
کہ ایک آواز نکلتی رہتی ہے بما تعملون، یہ نہیں، ہرگز نہیں۔ حیرت ہوتی ہے رمضان میں مائک لگا لگا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایک آیت نہیں سمجھ میں آتی، یہ حق تلاوت کے خلاف ہے۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق تلاوت، یہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا، دیکھیے فرمایا کہ آیت عذاب آ جائے تو رک کر عذاب سے پناہ مانگو۔ حق تلاوت کی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عذاب کی آیت آ جائے تو رک کر رو کر عذاب سے پناہ مانگو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت آ جائے، جنت کا ذکر آ جائے تو رک کر تم جنت کا سوال کرتے ہوئے تلاوت کرو، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، سمجھتے ہوئے تمہاری شخصیت پر اللہ کے کلام اثر کرے۔ یہ ہے حق تلاوت۔ اب حق تلاوت تو دوسرے نمبر پر آتا ہے، تلاوت ہی ختم ہو گئی ہماری زندگیوں سے۔ وہ بہت نیک پاک باز عمدہ اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں جو روزانہ تلاوت کے پابند ہوتے ہیں، خال عام لوگوں نے تو قرآن مجید کو اٹھا کر جزدان میں بند کر رکھ دیا، اور مہینوں نہیں کھولتے، مہینوں نہیں کھولتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے اسی کیفیت سے۔ ہر دن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور تلاوت کریں، کم سے کم ایک پارہ نہیں ہو رہا، آدھا پارہ کچھ تو تلاوت کریں۔ اور پھر فرمایا دیکھو انا للہ اہلی نام، اللہ کے کچھ نیک بندے اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ۔ صحابہ نے پوچھا لیکن رسول وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن پاک اہل القرآنی، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں، قرآن مجید سے جو وابستہ رہتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، قربت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، گھروں سے بلائیں نکل جاتی ہیں، مصیبتیں نکل جاتی ہیں۔ جس گھر میں فرمایا سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کوئی بلا نہیں آتی، نجاست نہیں آتی۔ لازمی بات ہے جب قرآن مجید کی تلاوت سورۃ الفاتحہ سے والناس تک ہوگی تو خود بخود سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کھڑی ہو جائیں گی سفارش کرتے ہوئے، بدریوں کی شکل میں صاحبان بن جائے گی، چھتری بن جائے گی میدان حشر میں۔ کتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے سلسلے میں فرمائی، اور کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 1، واقاموا الصلاۃ، نمبر 2، دوسرے پہ نماز کا ذکر کیا، وانفقوا مما رزقناہم، اور پھر تیسرے پر انفاق۔ مفسرین نے فرمایا کہ نمبر 1 تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس لیے رکھا، ہماری نماز بھی نماز نہیں ہے بغیر تلاوت کے۔ آپ سوچئے کوئی ایسے صاحب ہے جن کو سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہیں ہے تو کیا نماز پڑھیں گے؟ تو نماز کے لیے بھی تو تلاوت ضروری ہے، کچھ نہ کچھ قرآن مجید یاد کرنا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں مقدم کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ یرجون تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت کر رہے ہیں جو کبھی فلاپ نہیں ہوگی، ارشاد فرمایا کامیاب ہوگی، برکت ملے گی، اجر ملے گا، کامیابی ملے گی۔ اللہ کی کتاب سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی سچے ایمان والے ہیں جو اللہ کی کتاب سے وابستہ، اللہ کی کتاب کو تو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جلوس ہے، جلسے ہے، خرافات ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی تباہی ہے۔ اور وہ تباہی دیکھنا ہو تو شادی خانوں کے سامنے جائیے، وہ ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں اور ڈھول بازے بج رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ناچ رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ، اپنی صلاحیتوں کو تباہ۔ جن شہزادوں کو دنیا کی قیادت سنبھالنی تھی وہ کافروں کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ذرا سوچیے، کیوں؟ اللہ کی کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کی کتاب پڑھے، سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ وَمَن یکفر بِہ، یاد رکھو اگر تم انکار کر رہے ہو، جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، وَمَن یکفر بِہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بہت گھاٹے میں ہے، بہت گھاٹے میں ہے۔ ایک روٹین کی زندگی ہے جو مسلط کر دی گئی،
کہ جوانی ناچتے ہوئے گزار دی اور ادھیڑ پر بھیک مانگتے ہوئے گزار دیتے ہیں، بڑھاپا موت کی تیاری میں بیماریوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کی زندگی دیکھیے کہ جوانی علم کے حصول میں اور ادھیڑ پر اسلام کے نفاذ میں اور پھر موت کی تیاری شایع نشان اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر ہم کو لا دے۔ وہ ترتیب پہ لانے کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اسرائیلیوں کے جرائم پر 2 آیتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آنے والے رکوع میں آئیں گے، آپ کی خدمت میں اندر اتوار پیش کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔